من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ التوبہ ہے اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43 سے لے کر کے آیت نمبر 47 تک، یعنی 43 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 47 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے جا رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں بیان فرمایا ہے، غزوہ تبوک کے واقعات کو، اور ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے انہی آیات کی تفسیروں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک کا جو سفر تھا یہ بڑا ہی مشقت آمیز، بڑی ہی تکلیف دہ اور آزمائشوں سے بھرا ہوا یہ سفر تھا۔ مسلمانوں کو، مدینے میں رہنے والے منافقوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خوب جانکاری تھی کہ یہ جو غزوہ تبوک کا جو سفر ہے یہ بڑا لمبا سفر ہے، بڑا ہی تکلیف دہ سفر ہے اور اس میں بڑی مشقتیں اور آزمائشیں اٹھانی پڑیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ دراصل حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا کہ سبھی کو نکلنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بڑا ہی مشکل سفر تھا اور اس میں جانا یہ بڑی ہی آزمائش کا کام تھا، اس موقع پر منافقوں نے یہ روش اختیار کی کہ جھوٹے ہیلے بہانے کو تراشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں رہ جانے کی ان لوگوں نے اجازت طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی حد تک یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی یہ جو معذرت ہے، ان کے جو یہ بہانے ہیں حقیقی نہیں بلکہ جھوٹے عذر ہیں، جھوٹے بہانے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت کی بنیاد پر انہیں اجازت دے دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو منظور یہ تھا کہ جو منافقین ہیں ان کے ناپاک باطن کو اور ان کے مکر فریب کو کھل کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی ان کو تو ہمت نہیں تھی، اور ارادہ تو یہ سرے سے رکھتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کو قربان کرے۔ پھر اجازت کا سہارا کیوں لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ اس صورت حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیر فرمائی، کہا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ ان کو پیچھے رہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی کہ وہ لوگ مدینے میں رہ جائے، جنگ میں شامل نہ ہو، یہاں تک کہ آپ پر یہ بات واضح ہو جاتا کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکیر کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال عنایت بھی ظاہر کی کہ تقصیر کو بیان کرنے سے پہلے، آپ پر نکیر کرنے سے پہلے آپ کی معافی کا اعلان کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی اجازت کبھی بھی نہیں مانگتے کہ انہیں ان کے مالوں اور ان کے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ کبھی بھی وہ اجازت نہیں مانگیں گے، کبھی بھی وہ رخصت نہیں مانگیں گے۔
جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت بالکل نہیں مانگتے کہ ان کے مالوں اور ان کے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر یقین ہے. اللہ پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ وعدے جو اس نے فتح و نصرت کے بارے میں مسلمانوں سے کیے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنے سے اور آخرت پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے اور بڑے بڑے درجات جنت میں عطا کرنے کا جو یہ وعدہ کیا ہے، جن لوگوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ فوراً اپنے مالوں کو اور اپنے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں نوچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب بھی اللہ کے رستے میں نکلنے کا حکم ہوتا ہے وہ لوگ اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں. البتہ جن منافقوں کا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوگا، جو ہمیشہ ڈھل مل ایمان میں پڑے رہتے ہیں، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ بس اپنے دنیاوی مفاد کا کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کے رستے میں جہاد پر نکلے تو شاید اس میں کچھ فائدہ مل جائے، مال غنیمت حاصل ہو جائے، اور کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم اللہ کے رستے میں نکلے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کہیں جان و مال سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے. بس اسی گو مگو کی حالت میں پڑے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں. آخر کار ان کے سامنے ایک ہی رستہ نظر آتا ہے، اور وہ رستہ کیا نظر آتا ہے؟ یہی نظر آتا ہے کہ ہیلوں اور بہانوں سے معذرت کر لیں اور ان کے جھوٹ اور بد نیتی کے اوپر ہمیشہ کے لیے پردہ پڑا رہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی اجازت ہرگز نہیں مانگتے کہ ان کے مالوں اور ان کے جانوں کو اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، بلکہ آپ سے اجازت مانگنے والے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. بلکہ آپ سے اجازت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں ہمیشہ شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر نکلے تو ممکن ہے کہ مال غنیمت مل جائے، پتہ نہیں اگر نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے اور جان اور مال دونوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، اور اسی شک و شبہ میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. سامعین کرامی، جو آیات ہیں اگرچہ غزوہ تبوک میں جو منافقین ہیں ان کے بارے میں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جن کو اللہ کے رستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا ہے، چلو نکلو. اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلنا ہے تو وہ سوچتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہمارا کاروبار کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے گھر کا کیا ہوگا، بہت ساری باتیں. حالانکہ ان کا گھر بھی اللہ کا دیا ہوا، ان کا جو ہے مال ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، ان کے جو بال بچے ہیں وہ بھی اللہ کے ہی ہیں، لیکن ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑی پریشانی آتی ہے، وہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج کے وقت میں بھی وہ مسلمان ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں نیوچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے آیات بیان فرمائی ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اگر مسلمانیت کا دعویٰ ہے تو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار رکھو. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے اور جان اور مال دونوں کو اللہ کے راستے میں اگر نیوچھاور کرنا پڑے اس کے لیے تیار رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں، منافقوں کی اصل فطرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو تیاری کرتے، وہ اگر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے، اور عین موقع پر اگر کوئی پریشانی آ جاتی تو ان کو سچا سمجھا جاتا. لیکن ان کو تو نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، لہذا وہ تیاری بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ مزید فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان کا نکلنا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سست کر دیا. کیوں پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں نکلیں گے، غزوہ تبوک میں نکلیں گے، مسلمانوں کے ساتھ نکلیں گے،
تو اس میں مسلمانوں سے اور اسلام کو ان سے فائدے کی امید تو بالکل نہیں ہے، الٹا نقصان کی امید ہے کہ یہ مسلمانوں کے صفوں میں جب آئیں گے تو مختلف قسم کے فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ ضرور بھی ضرور تیاری کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا نکلنا ہی پسند نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سست کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ جو مرد، جو عورتیں، جو بوڑھے، جو بچے مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تم بھی بیٹھو، تم کو بھی نہیں نکلنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ نکلیں، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ پسند نہیں فرماتا ہے کہ اگر یہ منافقین اے مسلمانوں تمہارے ساتھ شامل ہو کر کے اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکل بھی کھڑے ہوتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھاتے۔ کیوں خرابی بڑھاتے؟ کیونکہ یہ منافقین بزدل ہوتے ہیں، یہ ذلیل و خوار لوگ ہیں، عین لڑائی کے موقع پر نکل کھڑے ہوں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے، جس کو دیکھ کر کے دوسرے کمزور مسلمان جو ہوں گے ان کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے گی، ان کا ارادہ ڈاواڈول ہو جائے گا، تم کو تکلیف پہنچے گی، تم کو نقصان پہنچے گی۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے، فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرتے پھرتے، دشمنوں سے ساز باز کرتے، مسلمانوں کو اسلام کے خلاف ورغلاتے، مشکل گھڑی میں صبر کے بجائے یہ کہتے کہ دیکھو اسلام تم کو کیا کر رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ تم میں فتنہ و فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑتے پھرتے، ادھر ادھر چغلی کرتے، بغض دلوں میں ڈالتے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اور تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں کے اوپر بہت زیادہ کان رکھتے ہیں۔ یہ جو منافقین ہیں ان کی باتوں پر بہت کان رکھتے ہیں، جو منافقین ٹائپ کے لوگ آج بھی ہیں، جن کے بولنے کا جو انداز ہوتا ہے بڑا بہترین ہوتا ہے، بڑی لچھے دار باتیں، لوگوں کے دلوں کو بھا لینے والی باتیں ہوتے ہیں، لیکن دراصل جو ان کی زبان ہوتی ہے وہ ان کا دل نہیں ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر بغض و حسد، اسلام کے تعلق سے بغض و حسد بھرا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی کانوں کو، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی چاہتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے طرز عمل سے مومنوں کے صف میں بے شمار بے پناہ شر و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام المغازی محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، تفسیر الطبری کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ مجھے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت مانگنے والے عبداللہ بن ابی بن سلول اور جد بن قیس جیسے لوگ تھے جو اپنی قوم کے ممتاز اور صاحب حیثیت شمار ہوتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلنے جلنے ہی نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلے تو وہ آپ کے لشکر کو خراب کر دیں گے، جبکہ آپ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان سے محبت رکھتے، ان کی اطاعت بجا لاتے تھے، کیونکہ یہ اپنے قوم کے ممتاز لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو یہاں پر بیان فرمایا تاکہ مسلمان خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور بعد میں آنے والے مسلمان ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج بھی ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود نکلنا نہیں چاہتے، ان کو اپنا نفع اور نقصان زیادہ پسند ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دراصل نفاق کی ایک رمق ہے جو ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ ہمارا نہیں تھا، وہ تو چلا گیا،
اب اس کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن ابھی جو وقت باقی ہے اس میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کے خیالات سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اطاعت کے جذبے کو اپنے سینوں کے اندر موجزن اور روشن کرنا چاہیے، اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے ہر وقت اور ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔